بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو گرامر۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کو لکھنے پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور لکھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی میں سے آج ہم کر رہے ہیں رموز اوقاف۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مکمل طور پر ہر چیز بر وقت سیکھ سکیں۔ رموز اوقاف اصل میں ہے کیا؟ رموز اوقاف انگلش میں پنچویشن کو کہتے ہیں، اور یہ ایسی علامتیں ہیں جو جملے کو مکمل اور بابانی بنانے میں مدد کرتی ہیں، جن میں سب سے اہم ختمہ، سوالیہ اور سکتہ ہیں۔ ختمہ اور سوالیہ بچے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن سکتہ کے لیے تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں آج آپ کی مدد کروں گی۔ سکتہ کا استعمال۔ سکتہ انگلش میں کوما کو کہتے ہیں۔ سکتہ کی علامت ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ چیزیں لکھتے ہوئے ان میں ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کچھ مثالوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان مثالوں سے آپ کو بہت جلدی اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جملے میں سکتہ کہاں اور کیسے لگانا ہے۔ جملہ ہے: میں سبزیوں میں آلو، گاجر، گوبھی اور پالک شوق سے کھاتا ہوں۔ اب تصاویر کے مطابق دیکھیے کہ ہر تصویر کے بعد ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی ہے، اور آخری دو سبزیوں کے درمیان میں ہم نے اور لکھ کر جملہ مکمل کر دیا ہے۔ باغ میں گلاب، موتیا، گیندا اور چنبیلی کے پھول تھے۔ ہر پھول کے بعد ہم نے سکتہ کی علامت لگائی اور آخری دو پھولوں کے درمیان میں اور لکھ کر جملہ ختم کر دیا۔ اس جملے میں بھی آپ دوسرے جملوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ چڑیا گھر میں بندر، شیر، زرافہ، ہاتھی اور زیبرا ہیں۔ تو ہر نام کے بعد ہم نے سکتہ کی علامت لگائی اور آخری دو تصاویر کے درمیان ہم نے اور لکھ کر جملہ مکمل کیا۔ ایک اور مثال: میں سفر پر جاتے ہوئے چھتری، جوگر، پانی کی بوتل، کپڑے اور صابن ساتھ رکھتا ہوں۔ علامت کو دیکھیے کیسے استعمال کیا گیا ہے یہاں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے سے سیکھ لیا ہوگا۔ یہاں 3 جملے ہیں آپ کے سامنے، اس میں مختلف چیزوں کے نام ہیں جس میں آپ نے سکتہ کی علامت کا استعمال کرنا ہے، اس کو درست جگہ پر لگانا ہے، اور حل کی ہوئی مشق مجھے آپ ویڈیو کے کمنٹس میں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی مشق ہو جائے اور آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ آ جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر آفت و بلا سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔